الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد عن النبي صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا لله بنى الله له مثله في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضرات علماء، بزرگوں اور دینی بھائیوں، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اسلام کا خیمہ یہ بیچ کی لکڑی اور 4 طنابوں پر کھڑا ہے. بیچ کی لکڑی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کے دل سے اقرار کر لینے کے بعد آدمی ایمان میں داخل ہو جاتا. اس کے بعد یہ کلمے کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا ہے اور یہ خیمے کو کھڑا رکھنا ہے. بیچ کی لکڑی کھڑی ہو گئی تو خیمہ کھڑا تو ہو گیا، لیکن اس کو استوار رکھنے کے لیے چاروں طرف سے رسیاں کھینچ کر باندھنا پڑتا ہے. اس میں سے ایک اہم رسی نماز ہے، صلاح ہے. خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے پر کامیابی دنیا اور آخرت کی منحصر رکھی. اور نمازوں کے قائم کرنے والوں کے لیے فرمایا اولئک هم المفلحون. یہ لوگ در حقیقت کامیاب ہیں. اور فلاح کا لفظ اصل میں اخروی کامیابی کے لیے بولا جاتا ہے. لیکن جب اللہ تعالی اخروی اور آخرت کی بڑی کامیابی عطا فرمائیں گے تو نماز پڑھنے والے کو دنیا کی برکتوں سے محروم نہیں فرمائیں گے. جتنی عبادات ہیں ان تمام میں نماز اعظم عبادات، سب سے عظیم عبادت ہے.
کلمہ طیبہ کی عملی مشق ہے، اس کا پریکٹیکل اور نماز کے بن جانے پر زندگی کے بن جانے کا دار و مدار ہے۔ اس لیے دعوت کے کام میں کلمہ طیبہ کے بعد نماز رکھی۔ جس کی نماز بن گئی اس کی زندگی بن گئی، اور دنیا اور آخرت کی کامیابی اس کو ملی۔ اذان میں بھی فلاح کی طرف بلایا جاتا ہے، یعنی کامیابی کی طرف بلایا جاتا ہے، حی علی الفلاح۔ نماز کیا ہے؟ کامیابی کی طرف آنا ہے۔ 5 وقتہ نمازوں پر روزی میں برکت کا وعدہ ہے، سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ دیے جانے کا وعدہ ہے، اور قبر کے مراحل کی آسانی ہے، روزی میں برکتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین مثال کے ذریعے سے نماز کو سمجھایا ہے۔ کہ اگر کسی شخص کے دروازے پر نہر ہو یا گھر میں نہر ہو، اور وہ اس میں 5 وقت غسل کرتا ہو تو اس کے جسم کے اوپر میل کچیل نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح جس نے 5 نمازیں ادا کر دی، گویا کہ اس نے اپنے چھوٹے گناہوں کا میل کچیل دھو ڈالا۔ موسم سرما میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگل کی طرف نکلے، اور درخت کی ایک شاخ کو ہلایا، پتے جھڑے، صحابہ کرام نے دیکھا۔ سرکار نے فرمایا جس طرح موسم سرما اور پتجھڑ کے اندر شاخوں سے پتے ہلانے پر گر جاتے ہیں، 5 وقتہ نمازوں سے اس طرح سے گناہ گر جاتے ہیں۔ یہ بولنا بند کراؤ ان کا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نماز جو ہے عظیم ترین عبادت، اس کا اتنا اہتمام رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بیت اللہ شریف میں مارے جانے اور روکے جانے کے باوجود آپ نماز پڑھتے تھے۔ صحابہ کرام مکی زندگی میں چھپ کر گھروں کے اندر نماز پڑھتے تھے اور نماز کا بڑا شوق رکھتے تھے، اور ان کی نماز ہوا کرتی تھی۔ اللہ کرے کہ ہمیں بھی ایسی 2 رکعتیں جو صحابہ پڑھتے تھے نصیب ہو جائے۔ مکہ مکرمہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے قباء تشریف لائے۔ اب وہ مکے والے حالات نہیں تھے، مکے میں تو بیت اللہ شریف تھا، لیکن بیت اللہ شریف کو غیر اللہ سے بھر دیا گیا تھا اور عبادت نہیں کرنے دی جا رہی تھی، وہاں توحید کی دعوت نہیں چلنے دی جا رہی تھی۔ حالانکہ مشرکین مکہ اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کا قائل مانتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حرم کو نمازوں کے لیے آباد کیا تھا۔
تو ان کو قرآن کریم میں یاد دلایا کہ تم تو موحد تھے اور تم نمازیں پڑھنے والے تھے اور نمازیں قائم کرنے والے تمہارے آبا و اجداد تھے، اور تم کہاں بت پرستی کے اندر آ کر مبتلا ہو گئے اور کئی بت تم نے یہاں رکھ دیے بیت اللہ میں۔ جب موقع ملا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ نے باجماعت نمازیں پڑھی۔ ایک مرتبہ آپ سوق عکاظ میں دین کی دعوت دینے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، صبح کی نماز کا وقت تھا اور وادی نخلہ کے اندر چند صحابہ کرام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، امامت فرما رہے تھے، کیونکہ نبی کے علاوہ کون امام ہو سکتا ہے؟ اس لیے صلاۃ جنازہ میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازے کی نماز کی امامت کسی نے بھی نہیں کی۔ نبی زندگی میں بھی امام اور زندگی کے بعد بھی امام۔ وہاں جنات نے قرآن کریم کو سنا تھا، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، ذکر فرمایا قرآن کریم میں۔ یہ پورا جنات کا گروہ قرآن کریم نماز میں سن کر حضور سورۃ الرحمن پڑھ رہے تھے، ایمان لے آئے۔ قباء میں جا کر میدان ہموار ہوا، وہاں سب ایمان والے جمع تھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مسجد کی بنیاد رکھی۔ دنیا اسلام کی پہلی مسجد قباء کے اندر بنی۔ قباء میں مسجد تیار ہو جانے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن وہاں امامت کروائی۔ وہ مسجد ہماری مسجدوں کی طرح بہت شاندار ظاہری اعتبار سے تو نہیں تھی، لیکن جاندار باطنی اعتبار سے تھی، کیونکہ امام نبی اور نماز پڑھنے والے صحابہ کرام، تو کتنے مبارک ہو گئی یہ مسجد۔ مسجدوں کی عظمتیں جو بڑھتی ہے وہ بنانے والے اور پڑھانے والے نمازوں کی اس کی وجہ سے بڑھتی، پتھروں کی وجہ سے نہیں بڑھتی یا خوبصورتی کی وجہ سے نہیں بڑھتی۔ اس لیے 3 مسجدوں کا اونچا مرتبہ اور مقام بیان فرمایا، بلکہ 4 مسجدوں کا۔ قباء میں 10 دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی، اور ہر سنیچر کو مدینے سے قباء تشریف لے جاتے تھے، 2 رکعت اور 2 گانا قباء کی مسجد میں ادا فرماتے تھے۔ پھر سرکار کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، مدینہ منورہ تشریف لائے۔ مدینہ منورہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نجار کی جگہ کو پسند فرمایا۔ پہلے اس کو ہموار کر کے میدان میں نماز شروع کی تھی، اس کے بعد جو ہے زمین لے لی گئی اور تعمیر کی گئی، اور صحابہ کرام نے اور سرکار نے مل کر اس مسجد کو تعمیر کیا۔ تعمیر مسجد کا کام ایمان والوں کا ہے، ایمان والا مسجد تعمیر کرے گا، جو ایمان والا نہیں ہے وہ مسجد شکن ہے اور مومن بت شکن ہے۔ بیت اللہ الحرام کی نمازوں کے بارے میں ایک روایت تو یہ ہے کہ اس میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز فرض پڑھنے کے برابر ملتا ہے، ایک روایت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کے بانی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، ثانیاً اور اولاً حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور اس کے بعد تمام انبیاء کرام نے اور صحابہ کرام نے یہاں آ کر نماز پڑھی ہے، اس لیے درجہ بہت بڑھ گئے۔
پھر دوسرا درجہ جو ہے مسجد اقصی کا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس کے بعد مسجد نبوی شریف کا درجہ ہے ایک نماز پڑھنے کا 50,000 نمازوں کے برابر ثواب، اور ایک روایت میں 1,000 نماز فرض پڑھنے کا ثواب۔ اس مسجد میں جو مدینہ منورہ میں تیار ہوئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال امامت فرمائی ہے، اس لیے اس کی برکتوں کا کیا کہنا۔ اب دنیا میں جتنی مسجدیں بنتی ہے وہ تمام بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں، جن کا رخ دیکھو تو بیت اللہ کی طرف ہوگا۔ اور دنیا میں سب سے زیادہ جو عبادت کی جاتی ہے وہ نماز والی عبادت ہے، اور جو کتاب سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے وہ قرآن کریم ہے، اور حفظ بھی کی جاتی ہے۔ اگر کوئی کتاب اور زبانی یاد کی جاتی ہے تو دنیا کی کوئی کتاب مقابلہ نہیں کر سکتی قرآن کریم کے حفظ کا۔ تو یہ مسجد کی بنیاد ہے۔ حضور دنیا سے تشریف لے گئے، وہی کچی چھپر کی مسجد چلتی رہی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو بہت مصروفیت کا زمانہ تھا، اور اسلام کو اسٹیبلٹی دینے کا دور تھا۔ اس بنا پر وہ 2 سال کا عرصہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسی تگ و دو کے اندر گزر گیا، اور مسجد نبوی کی توسیع نہ ہو سکی۔ پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، اور فتوحات بہت زیادہ بڑھ گئیں، اور نماز پڑھنے والوں کی بہت زیادہ کثرت ہو گئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرانی مسجد کو باقی رکھتے ہوئے توسیع مسجد فرمائی، اور خلفائے راشدین کا کام بھی سنتوں والا کام ہے، سنتوں کے قائم کرنے والا کام ہے۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ تو توسیع کر سکتے ہیں مسجد کی، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے توسیع مسجد نبوی ثابت ہے۔ اس کے بعد زمانہ آیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا لمبا زمانہ رہا ہے۔ اس میں فتوحات کی کثرت تھی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بہت مالدار بنایا تھا۔ امت کے لیے اپنا بہت بڑا پیسہ خرچ کیا ہے۔ بیر روما 5,000 دراہیم کا تھا، اس کو 35,000 دراہیم میں حضرت عثمان غنی نے اپنے جیب خاص سے خرید کر امت کے لیے وقف کیا۔ اور غزوہ تبوک کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ مانگا، جیسے کہ ابھی حضرت مولانا اقبال صاحب نے چندہ مانگا 1,000 2,000۔ میں تو لونا واڈو والوں کو بہت مالدار اور بہت سخی سمجھتا تھا، اور میں تو یہ سمجھتا تھا کہ لاکھ سے تو کوئی کم دے گا ہی نہیں، اس لیے میں نے ان کو اطمینان دلایا تھا کہ آپ اعلان بھی نہ کریں۔ آج تک کوئی مسجد مالدار کی ہو کہ غریب کی ہو ناقص نہیں رہی، تو انشاءاللہ اس کے بھی پیسے پورے ہو جائیں گے۔ 6 لاکھ کیا ہیں، 6 کروڑ ہوتے تو بھی آپ پورا کر دیتے، اور انشاءاللہ آپ لوگ دیتے رہیں گے اور کام چلتا رہے گا۔ اصل تو مسجد کی نمازوں کو شاندار مسجد بن گئی، اب اس کو جاندار بنانے کے لیے نمازوں کو بنانے کی ضرورت۔ مسجد بن چکی ہے، اب نماز بناؤ۔ غزوہ تبوک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ مانگا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔
بھائی جو دے گا اس کو اللہ تعالیٰ کئی چند کر کے اور کئی گنا کر کے دیں گے، اور جو اللہ کی گھر کے لیے لگائے اس کو اللہ نہیں دے گا تو کس کو دے گا؟ اس کے خزانے میں کمی کیا ہے؟ آپ دیتے جاؤ اور یہ کمال دیکھتے جاؤ کہ اللہ آپ کو دیتا ہی چلا جائے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا 100 اونٹ سامان کے ساتھ دیتا ہوں۔ بہت بڑا صدقہ دیا، بہت بڑا خرچ کیا، 100 اونٹ دیے، لیکن لشکر بڑا لے جانا تھا، زیادہ توشے کی ضرورت تھی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ چندہ مانگا۔ حضرت عثمان پھر کھڑے ہو گئے، دوسری مرتبہ 100 اونٹوں کا چندہ لکھوایا۔ معلوم ہوا کہ ایک مرتبہ چندہ لکھوانے کے بعد دوسری مرتبہ اس سے زیادہ لکھوانا ہو تو کوئی تکلیف کی بات نہیں ہے، ثواب کی بات۔ تیسری مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ طلب فرمایا، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، 100 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ دیے۔ پھر مانگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو حضرت عثمان گئے گھر پر 10,000 اشرفیوں کا تھیلا لا کر حضور کی گود میں ڈال دیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد عثمان کچھ بھی نہ کریں، کوئی خرچ نہ کریں، تب بھی جنت میں جائیں گے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا تو فتوحات کی کثرت ہو گئی، مدینے میں اچھے اور خوبصورت مکانات بھی بن گئے اور مسجد ابھی پرانی تھی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتھر امپورٹ کیا، جیسے آپ مکرانہ سے پتھر لائیں، اور ساگ کی لکڑیاں وہاں نہیں ملتی تھی، وہاں جھاؤ کے لکڑیاں زیادہ ملتی تھی، تو ساگ کی لکڑیاں امپورٹ کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور بہترین اور خوبصورت ترین مسجد بنائی۔ ایک جگہ مسجد بنی، اس کا نام رکھا تھا گویا کے کھالیا۔ مسجد کا نام گویا کے کھالیا۔ یہ کیا چیز ہے؟ لوگ پوچھتے تھے بھئی یہ عجیب نام رکھا، کوئی مسجد محمدی رکھتا ہے، کوئی مسجد جمالی رکھتا ہے، کوئی مسجد کمالی رکھتا ہے، یہ کیسا نام رکھا ہے؟ تو کہا اصل میں گاؤں والے غریب تھے، جس دن مسجد کی ضرورت تھی اور پیسے جمع نہیں ہو رہے تھے، تو گاؤں والوں نے طے کیا کہ جس دن ہوٹل میں جانے کا ارادہ ہو تو ہوٹل میں جائیں گے، 500,000 کا خرچہ ہو جائے گا۔ گھر میں انہوں نے صندوقچہ رکھ دیا تھا، جتنا ہوٹل میں جو خرچہ کرنے والے تھے وہ مسجد کے صندوقچے میں ڈال دیتے تھے، اور دل کو سمجھا لیتے تھے کہ گویا کہ کھا لیا۔ اس طریقے سے وہ مسجد تیار ہو گئی۔ تو اگر کوئی دینا ہی چاہے اور عطا ہی کرنا چاہے تو راستے بہت ہیں، دینے کے طریقے بہت ہیں۔ اب میں نے جو حدیث شریف پڑھی ہے اس کا جو اصل لم ہے وہ ذکر کر کے آج کی بات ختم کر دیں۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی مرتبہ اتنی شاندار مسجد بنائی، باہر سے اندر سے بالکل رینوویشن، اور بیت المال کا ایک پائی اور روپیہ نہیں لیا، اپنے ذاتی اخراجات سے خرچ کر کے انہوں نے مسجد بنائی۔ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک آدمی مسجد بنا رہا تھا، جگہ بھی اس کی، تعمیر بھی وہ خود کر رہا تھا اور پیسہ بھی لگا رہا تھا، تینوں کام ایک ساتھ کر رہا تھا۔ یہاں الحمدللہ جوانوں کو جب بلایا گیا تو فوراً جو ہے تشریف لائے اور مسجد کی توڑ پھوڑ جوڑ میں سب میں انہوں نے حصہ لیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ مال والوں نے مال لگایا، کام کرنے والوں نے کام کیا، کانٹریکٹروں نے اپنا کانٹریکٹ پورا کیا، انجینئروں نے اپنا کام کیا۔ یہ تو بھائی کلیکٹیو کام ہے، کلیکٹیو چیز جو ہوتی ہے، یہ مسجد کوئی ایک آدمی کی چیز نہیں ہے، پوری امت کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے ہے، تو پھر سب اس کے اندر اپنا اپنا حصہ بٹائیں گے، لگائیں گے۔
لیکن وہ اکیلا مسجد بھی بنا رہا تھا اور پیسہ بھی لگا رہا تھا، زمین بھی اس نے دی تھی اور سامان بھی لگا رہا تھا، اور خود اپنے ہاتھ سے تعمیر کر رہا تھا، اوپر تک تعمیر لے گیا۔ اب جب اوپر تعمیر لے گیا تو اینٹیں لے کر چڑھتا تھا، دیوار بناتا تھا، ایک اینٹ نیچے گر گئی، کوئی مسلمان گزر رہا تھا، وہ اترنے کی فکر ہی کر رہا تھا، اتنے میں وہ مسلمان نے کہا بھائی میں دے دیتا ہوں، ایک اینٹ اس نے اٹھا کر دے دی۔ مسجد تیار ہو گئی، بن گئی۔ خواب کے اندر اس شخص کو دکھایا گیا کہ 2 مسجدیں بنی ہیں، اس نے جو مسجد بنائی ایسا ایک محل بنا ہے جنت میں، اور اس کے پڑوس میں دوسرا ایک شاندار محل بنا ہوا ہے۔ اس نے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ فرمایا تم نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا تو اللہ نے وعدہ کیا ہے، اور حضور نے حدیث میں فرمایا کہ جس نے اللہ کے لیے گھر بنایا اللہ تعالیٰ اپنے شایان شان جنت کے اندر محل اس کو دیں گے۔ کہا وہ تو ٹھیک ہے میں نے بنایا اور مجھے ملا، لیکن یہ پڑوس میں بالکل کاپی بنایا ہوا دوسرا محل کس کا ہے؟ فرمایا یہ اس کا جس نے ایک اینٹ دی تھی۔ اللہ اس نے تو خالی ایک اینٹ لگائی تھی، لیکن اس کو بھی جو ہے مسجد پوری اور پورا محل بنا کے دے دیا۔ فرمایا اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ خالی ایک اینٹ دینے والے کو محروم کیا جائے اور ایک اینٹ دی جائے۔ اس بنا پر اللہ کے خزانے سے اعلان ہوا کہ اس کو بھی محل بنا کے دے دو، جنہوں نے تھوڑا لگایا اللہ ان کو بھی دیں گے۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لوگوں نے اعتراض کیا۔ اعتراض کرنا سب سے دنیا کا آسان کام ہے، اور جواب دینا سب سے مشکل کام ہے۔ مفتی کو بیچارے کو ناک میں دم آ جاتا ہے جواب دیتے تھے، یہ حوالہ وہ حوالہ، ہوا لیتے لیتے حوالے نکل جاتے۔ جواب دینا مشکل کام ہے کہ آپ نے کیسر و کسریٰ کا محل بنایا ہے کہ کیا بنایا ہے؟ یہ مسجد ہے کہ یہ محل بنایا کیسر و کسریٰ کا؟ اتنا شاندار بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت تھی اتنا خرچہ کرنے کی؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی حدیث سنائی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، بخاری شریف میں روایت ہے حضرت عثمان سے، من بنا مسجد للہ، جس نے مسجد اللہ کے لیے بنائی، حالانکہ یہ توسیع تھی، گرا کر دوبارہ بنائی تھی، توسیع کی دوسری اجازت یہاں سے نکلتی ہے۔ من بنا مسجد للہ، جس نے اللہ کے لیے اللہ کا گھر بنایا، تو کیا ہوگا؟ جیسا بنایا شاندار بنایا تو اللہ تعالیٰ اس طرح کا شاندار محل جنت کے اندر عطا فرمائیں گے۔ بن اللہ لہ مثلہ فی الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے مثال اپنے شایان شان جنت میں محل دیں گے۔ یہ حدیث میرے پیش نظر رہی، اس لیے میں نے اچھا بہترین اللہ کا گھر بنایا کہ مجھے اللہ جنت میں بہترین محل عطا فرمائے۔ تو بے فضلہ تعالی مسجد کی توسیع کا کام پورا ہو گیا۔ اللہ کا بڑا احسان اور کرم ہے، اللہ کے فضل سے سب ہوتا ہے۔ جو کچھ ہوا کرم سے تیرے، اور جو کچھ بھی ہوگا تیرے کرم سے ہوگا۔ اللہ کے کرم نے ساتھ دیا اور اللہ نے اپنا گھر اس کی توسیع فرما دی۔ اب کافی سہولتیں بتلائی مولانا اقبال صاحب نے کہ آگے سے بھی دروازہ رکھا، پیچھے بھی دروازہ رکھا، سائڈ پہ بھی دروازہ رکھا۔ اور حضور کے زمانے میں کہاں بیت الخلاء اور وضو خانے تھے، آپ کی یہاں بیت الخلاء کا بھی بہترین انتظام کیا۔ فورن کنٹریز میں آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ فورن کنٹریز میں جتنے نماز پڑھنے والے ہیں اتنے جو ہے مسجد کے ممبر کہلاتے ہیں، اور مسجد کے جتنے ممبر ہیں ان تمام سے اپیل کی جاتی ہے کہ آپ مسجد کا سینٹرل ہیٹنگ استعمال کرتے ہیں، آپ مسجد کی لائٹ استعمال کرتے ہیں، وضو خانہ استعمال کرتے ہیں، بیت الخلاء استعمال کرتے ہیں، قالین استعمال کرتے ہیں، جماعت خانہ استعمال کرتے ہیں، پنکھے استعمال کرتے ہیں، اے سی استعمال کرتے ہیں،
تمام چیزیں مسجد کی استعمال کرتے ہیں. جب اتنا مسجد آپ کو دے رہی ہے تو پھر مسجد کو دینے میں حرج کیا ہے؟ تو یہاں آنے والا ہر نمازی دے. اور خواتین بھی تشریف لانے والی ہے اور تحیۃ المسجد پڑھنے والی ہے تو ڈبے رکھے ہوں گے انشاءاللہ. مردوں سے زیادہ خواتین کے چندے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سخاوت میں ان کو بڑا ملکہ عطا فرمایا ہے، کیونکہ اس کو کہاں کمانے جانے کا، اس کو تو شوہر کے پیسے میں سے دینا ہے. دے بھی دے گا تو روئے گا بیٹھ کے اور کیا کرے گا. لیکن خوشی سے خواتین دیتی ہیں. انگلینڈ میں نے دیکھا کہ وہ مائک پر چندہ کر رہے تھے اور وہاں مولانا انور صاحب کو معلوم ہے کہ باہر ہر گھر کے اندر وہ مائک کی آواز ہوتی ہے. وہاں سسٹم لگایا، ریڈیو سسٹم. تو گھروں کے اندر وہاں سے فون کر کے موبائل پر یا فون پر خواتین جو ہیں اپنے زیورات جو تھے وہ دینے کے لیے تیار ہوئیں کہ بھئی ہمارے گلے میں 5 تولے کی سونے کی چین ہے، وہ مسجد کو دے رہے ہیں. اتنی شاندار مسجد اور کئی لاکھ ڈالر کی مسجد بنائی اور اس میں سے آدھے پیسے ایک ہی مجلس کے اندر انہوں نے جمع کر لی اور کام شروع کر دیا اور دوسری مجلس کے اندر پیسے مکمل ہو گئے. تو انشاءاللہ یہ مسجد کا کام کوئی مشکل نہیں ہے. 6 لاکھ روپے کوئی چیز نہیں ہے اللہ کے گھر کے مقابلے میں، اور اللہ کے دین کے لیے یہ کوئی چیز نہیں ہوگی. اللہ تعالی ہمیں دینے والا بنائے. اور مسجد تو پہلے سے بفضل ہی تعالی جاری تھی، کوئی آج اس کا انوگریشن نہیں ہو رہا ہے، یہ تو پہلے سے جاری تھی، جاری ہے. لیکن یہ نوجوانان لوناواڈا اور علاقے کے لوگوں نے حضرت مفتی غلام محمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مولانا اقبال صاحب، ان دونوں حضرات کو ذمہ دار اور ٹرسٹی حضرات نے مل کر یہ کہا کہ بھئی کسی کو بلایا جائے اور اس موقع سے مسجد بھی لوگ دیکھ لیں اور دعا بھی ہو جائے. سب علماء بھی تشریف لائیں، آپ بھی تشریف لائیں. تو اس لیے یہ اجتماع کیا گیا اور یہ سب کو جوڑا گیا اور آپ حضرات تشریف لائے اور بیٹھ کر آپ نے مجھے برداشت کیا، سنا. اللہ تعالی ہم سب کو نمازوں کا پابند بنائے. مسجد اچھی بن گئی، اب اللہ اچھی نماز پڑھنے والا ہم اس کو بنائے. 5 وقتہ نمازوں میں اس کو آباد رکھے جیسے پہلے آباد تھی. یہاں میں نے بہت سی نمازیں پڑھی. مفتی غلام محمد صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا 2.5 سال میں نے پرانی مسجد کے اندر امامت کی، اور اس کے بعد سے مولانا اقبال صاحب 4 سال 3.5 سال تک امامت فرمائی، اور اس کے بعد مولانا اقبال صاحب نے ذمہ داری سنبھالی اور آج تک بے فضل ہی تعالی سنبھالتے آ رہے ہیں. ہمارے حاجی صاحب تھے، وہ مجھے اکثر اپنے یہاں ٹھہراتے تھے اور ہر نماز پڑھنے کے لیے یہاں لاتے تھے. تو میں نے بہت سی نمازیں یہاں فجر کی جو ہے پڑھائی ہیں جو پرانی مسجد تھی اس میں. اب اللہ تعالیٰ نے اس سے نیا بنا دیا. عزم کریں، ارادے کریں، صرف اس مسجد کو نہیں ہر مسجد کو آباد کرنے کی اس وقت شدید ضرورت ہے، اور اللہ سے مانگنے کی اور رجوع اللہ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائیں. اب حضرت مولانا حفظ الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا یہ حکم ہے کہ لا الہ الا اللہ کا ورد جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے کر لیا جائے. روشنی بند کر دی جائے، جو لوگ کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں اطمینان سے. جیسے ہی یہ کلمہ طیبہ کا ورد ختم ہوگا انشاءاللہ دعا ہو جائے گی. نہ بند ہو تو رہنے دیں، شور نہ کریں. ایک شعر کے ساتھ شروع کریں گے. تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. اب تو رہ بس تادم آخر ورد زباں ہے میرے الہ،
لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ واہل طاعتہ وعلماء امتہ اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا. حضرت دعا کریں. حضرت صاحب دعا فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین واحشرنا یوم القیامۃ مع الابرار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم افتح لنا بالخير واتمم لنا بالخير واجعل عواقب أمورنا بالخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير.
اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اے اللہ توسیع مسجد کو قبول فرما، جنہوں نے جس جس طرح سے تعاون کیا ان کے جان مال عزت آبرو میں برکت عطا فرما، جو تعاون کرنے والے ہیں اللہ ان کے مال میں برکتیں عطا فرما، اللہ ان مسجد کو آباد فرما، اور اے اللہ جنہوں نے دام درم سخن قدم تعاون فرمایا اللہ دارین میں اس کا بہترین بدلہ عطا فرما، اللہ مساجد کی حفاظت فرما اسے آباد فرما، مدارس کی حفاظت فرما اسے آباد فرما، اے اللہ مراکز دینیہ خانقاہ اور مقابر کی حفاظت فرما، اے اللہ جملہ مسلمانان عالم کی حفاظت فرما، علماء ربانی حقانی کی حفاظت فرما، طلباء عزیز کی حفاظت فرما، اے اللہ علماء کی حفاظت فرما، اور اللہ ان کے علم میں اور عمل میں برکتیں عطا فرما، ان کے فیض سے ہمیں فیضیاب فرما، اے الہ العالمین بستی کو ہر طرح سے نواز دے، جہاں اتنی مسجدیں ہوں اتنے نمازی ہوں اللہ تیرا کرم اور رحم شامل حال فرما دے، اے اللہ جہاں ادارہ ہو ہر وقت قال اللہ قال الرسول ہو رہا ہو اللہ اسے محروم نہ فرما، اے اللہ ہمارا بیٹھنا منظور فرما، جمع ہونا قبول فرما، اے اللہ ہم سب کو دین پر دائم اور قائم فرما، اے اللہ ہمارے دل کی بگاڑ دور فرما، اے اللہ اس توسیع کو اپنے دربار میں قبول فرما، اپنے فضل سے منظور فرما، اور اے الہ العالمین پورے مجمع کی مغفرت فرما، اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ تعالی رب العالمین۔